ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمات کا، جو تمام دنیا میں جماعت نے امت مسلمہ کے لیے سر انجام دیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم ذکر کر رہے تھے شہادتوں کے حوالے سے جو جماعت نے پیش کیں، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ذکر ہو رہا تھا افغانستان میں 1924 اور 25 کی شہادتوں کا، قاری نور علی صاحب کی شہادت کا۔ تو وہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ نے شہادتیں دیں، تو ان کی ایک مثال ملتی ہے ہمیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہادت کے لیے ان کے مقتل کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو آپ نے وہاں پر ایک درخواست کی اس وقت کے جو حکمران تھے ان سے، کہ 2 رکعت نفل کی اجازت دے دی جائے، نماز 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو آپ نے یہ درخواست پوری ہوئی، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح افغانستان میں بھی جب قاری نور علی صاحب کو لے کے جایا گیا ان کی مقتل کی طرف سنگسار کرنے کے لیے، تو آپ نے بھی یہی درخواست کی کہ اگر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح جماعت ان تمام سنتوں کو قائم کر رہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم کی گئی تھیں، اور آج جماعت احمدیہ ہی وہ جماعت ہے جو اولین کے ساتھ آخرین کو ملا رہی ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کی زندہ مثال ہے۔ اس پروگرام کا ہم آغاز جس طرح کرتے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم محترم نصیر احمد حبیب صاحب اور مکرم محترم طاہر ندیم صاحب۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا افغانستان کی شہادتوں کا، اور اس کے بعد بات ہوئی کہ کس بنا پر یہ شہادتیں ہوئیں اور قتل مرتد کی جو سزا تجویز کی گئی وہ ساری اس کی وضاحت پیش کی گئی۔ یہیں سے ہم بات کو آگے اگر بڑھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام حالات کے باوجود جب شہادتیں ہو رہی ہیں، ہر قسم کی تکالیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف جماعت کا کام، جو تبلیغ کا کام ہے، وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور خاص طور پر انگلستان کا جو دورہ ہے اس میں اگر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے جو 1924 میں انگلستان کا دورہ فرمایا، تو اس کے بعد یہ کام اور تیزی سے بڑھا ہے۔ تو یہاں پہ اگر اس دور کے حوالے سے جو تبلیغ کا کام انگلستان میں بڑھا ہے یا دوسرے ممالک میں، تو اس کا اگر کچھ پیش کر دیں ناظرین کے سامنے کچھ جائزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا میں ذرا آپ کے ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے بیان فرمایا۔ ایک یہ مولوی نعمت اللہ صاحب 1924 میں شہید ہوئے ہیں، پہلے انہوں نے نماز کی اجازت لی ہے تو پھر نماز ادا کی ہے۔ تو جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بھی چل رہے ہیں، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اپنا مشن جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ آپ دیکھیں یہ خاص ایک پرسپیکٹو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کو ایک برحق پیدا کیا، بر وقت بھیجا اور مناسب بھیجا، اور کبھی ہم نے مشن کو ترک نہیں کیا، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، کبھی روکے نہیں تعلیم کے، یہ تبلیغ کا کام نہیں رکا۔ 1924 کے بعد تشریف لائیں حضور واپس، تو انڈونیشیا والوں نے کہا کہ آپ حضور مغرب میں تشریف لے گئے ہیں، تو اب مشرق میں بھی، جزائر شرق میں بھی آپ آئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے مبلغ بھیجوں گا۔ دیکھیں اس وقت مارچ 1924 میں واقعہ پیش آیا ہے عالم اسلام میں، خلافت ختم ہو گئی ہے۔ ترکی کی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں قانون پاس کر کے ہمیشہ کے لیے وہ ختم کر دیا تھا۔ مسلمان ہندوستان کے سارے عالم اسلام کے بہت اس مسئلے میں ٹچی تھے، بڑی انہوں نے تحریک چلائی، بڑے چندے اکٹھے کیے، عورتوں نے اپنے بچے تک چندے میں دے دیے، اور اس طرح ایک ڈپریسو موڈ طاری ہوا تھا پورے عالم اسلام پہ۔ اور انڈیا میں بھی مسلمان جو تھے مخمصے میں تھے، یہ کیا کریں، کوئی کہہ رہا تھا کوشش کریں، کوئی کہہ رہا تھا چھوڑو کوئی اور رستہ ڈھونڈیں۔ تو اس موقع پہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ بے مثال ہے، اور اس انہوں نے مبلغ بھیجے ہیں، شام میں بھیجا ہے حضرت مولانا
جلال الدین شمس صاحب کو، اور اس طرح رحمت اللہ یاز صاحب کو بھیجا ہے، انڈونیشیا میں بھیجا ہے. ان ہندوستان میں بھی تبلیغ کی کوششوں پہ کنسنٹریٹ کیا انہوں نے. دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ختم ہونے کے بعد اسلام میں دو موومنٹ چل رہی تھی، دو رو چل رہی تھی. ایک تھی کہ اسلام کو ایک طرف رکھ کے نیشنلزم کے حوالے سے جو ہے بات آگے بڑھائی جائے. وہ عرب میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ تھا. یہ آپ کمال دیکھیں کہ حضرت صاحب نے جب بھیجا ہے شام میں مبلغ حضرت مولانا شمس صاحب کو، تو ان مبلغین کو یہ نصیحت کی ہے کہ بے شک شام میں احمدی ہوتا ہے کوئی، اسے یہ کہیں کہ ہمارا اصل رشتہ تو اسلام کے حوالے سے ہے. دیکھیں یہ سب سے پہلے نیشنلزم کے جراثیم جو پھیلائے گئے ہیں، یہ جو لبنان کے کرسچن تھے ان کے ذریعے یہ نیشنلزم پھیلایا گیا ہے. اور انہوں نے ایک وقت پہ جب ترکی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا اور بغاوت کر کے شریف مکہ نے خنجر جو پشت پہ لگایا، تو حضرت صاحب دیکھیں اچھا وہ ان کا خیال تھا کہ نیشنلزم کے حوالے سے ہم نکلیں گے. حضور ان کو یہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ بھئی اصل رشتہ تمہارا اسلام کے ساتھ ہے. اور وہ بڑے چلا تھا، بڑی ایک دھوم دھام سے ایک چلایا تھا نیشنلزم کا، مغرب کے پیٹرن پہ چلا تھا. وہ 67 کی وار میں جو ناصر چلا تھا وہ بالکل سمیش ہو گئے، کیم ٹو کروپر جیسے کہتے ہیں نا، وہ ہو گئے تمام پلان. تو دیکھیں خلفاء کی جو اینٹیسپیشن ہوتی ہے وہ خدا کے نور سے دیکھتے ہیں، رہنمائی سے وہ چلتے ہیں کس طرح. تو انہوں نے جا کے بڑا کام کیا. عیسائیت اس موقع پہ جب ڈپریسو تھا فیز اسلامک ورلڈ پہ، تو یلغار تھی، تو اس میں وہاں کے دانشوروں نے عراق میں احمد ذکی پاشا نے اعتراف کیا، وہاں اخبارات نے اعتراف کیا کہ اس جماعت کی تعداد کتنی ہے، 1 لاکھ ہوگی، اور یہ دنیا میں مشن قائم کر رہے ہیں، عیسائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا، اس سے سب ثابت ہوتا ہے کہ کاذب کون اور مخلص کون ہے. پھر اس کے بعد عیسائیت کی کے خلاف جو انہوں نے اور اس کی خدمات کا اعتراف کیا صاحب نے. انڈونیشیا میں ان کے انڈونیشیا کے سفیر عبدالرشید صاحب نے، الحاج عبدالرشید صاحب نے اعتراف کیا کہ ہم تو عیسائیت کی راہ میں بہہ چلے جا رہے تھے نوجوان، اور احمدیت نے آ کے ہمیں سہارا دیا، بچایا ہے. اور ایک مخالف نے حاجی عبدالکریم صاحب نے، انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم پورے روئے کہتے دنیا کے مسلمان جو ہیں، پورے روئے زمین کے مسلمان جو ہیں، وہ شکر گزار ہیں جماعت احمدیہ کے کہ انہوں نے اعتراف کیا. شیخ اکرام جو ہیں بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے اعتراف کیا کہ جو مغربی علماء تھے اسلام پر حملے کر رہے تھے ان کی تلواریں کند کی ہیں یہ احمدیوں نے. اور ایک اور بڑے اقبال اکیڈمی کے چیئرمین تھے بی اے ڈار، بڑے بہت اسکالر آدمی تھے، انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمارا جو تبلیغ کی اس سے ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا. یہ حضرت صاحب نے ٹائملی کوششیں کر کے ہندوستان میں بھی اور دنیا میں بھی اس ڈپریسو موڈ سے نکالا ہے اس عالم اسلام کو. تو دیکھیں تو اسی دور میں ہی 1924 کے بعد ہی بلاد عربیہ میں بھی بھجوایا گیا ہے علماء کو، مشنریز کو جماعت کے. اور حضور نے جب سفر کیا ہے انگلستان کا تو ان علاقوں میں ٹھہرتے ہوئے گئے ہیں، اور جس کے بعد حضور نے واپسی پہ یہ محسوس کیا کہ وہاں پر بھی زیادہ سے زیادہ مشنریوں کو بھجوایا جائے اور جماعت کی تبلیغ کی جائے. اگر اس وقت کچھ حالات بیان کر دیں. یہ جب حضور وہاں پہ دمشق میں خاص طور پہ تشریف لے کے گئے ہیں، اس وقت وہاں کی ایک بڑی ادبی اور دینی شخصیت جس کا نام شیخ عبد القادر المغربی ہے، وہ حضور سے ملنے آئے. اور یہ دراصل سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب کے کولیگ تھے. وہ کلیہ صلاحیہ جو صلاح الدین ایوبی کالج جو تھا القدس میں، اس میں یہ بھی پڑھاتے تھے، وہاں پہ کام پڑھاتے تھے، اور شاہ صاحب بھی وہاں پہ پڑھاتے تھے. تو وہاں سے ان کی آپس میں دوستی بھی تھی. تو یہاں یہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے حضور کو یہ ایک جملہ کہا کہ ہندوستان کے لوگ جاہل ہیں، انہیں اسلام کا پتہ نہیں، وہ آپ کی باتوں میں آ گئے ہیں اور وہ آپ کے پیچھے ہولی ہیں، لیکن عرب ان کی زبان عربی ہے اور یہ ساری شریعت جو ہے وہ عربی میں ہے، ان کو بہتر پتہ ہے، یہ آپ کی باتوں میں نہیں آنے والے. میرا یہ مشورہ ہے آپ کو
کہ آپ یہ تبلیغ جو ہے کسی اور ملک میں جا کے کریں. تو حضور نے اسی وقت ان کو جواب دیا کہ میں جاتے ہی پہلا کام یہ کروں گا کہ میں یہاں پہ اپنے مشنری بھجواؤں گا اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک یہاں سے ایک کافی تعداد میں لوگ احمدی نہیں ہو جاتے. اور اس کے حقیقت میں بھی پھر حضور نے یہی فرمایا کہ جب حضور واپس گئے ہیں تو جون 1925 میں حضور نے مولانا جلال الدین صاحب شمس اور سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو بھجوایا. اور بھجواتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ مبلغ کے طور پہ شمس صاحب ہیں اور شاہ صاحب جو ہیں ایک مدبر کی حیثیت سے جا رہے ہیں. وہ جا کے وہاں پہ فیصلہ کریں گے کہ کس طرح تبلیغ کرنی ہے اور ان لوگوں کو پیغام کس طرح پہنچانا ہے, کیونکہ وہ ان لوگوں پہ رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ آپ پہ ان لوگوں کا ایک قرض بھی ہے کہ آپ نے وہاں سے تعلیم حاصل کی, اب ان کو اس احمدیت کی روشنی سے روشناس کرائیں. تو شمس صاحب وہاں پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے تبلیغ شروع کی. اور پھر یہ ہوا کہ اگلے سال وہاں پہ حالات خراب ہو گئے اور جنگ شروع ہو گئی, کیونکہ یہ وہاں پہ فرینچ حکومت تھی, ان کا قبضہ تھا. ان کے خلاف وہاں پہ انہوں نے آزادی کا علم بلند کیا. تو انہوں نے بمباری کی دمشق شہر پہ, گولہ باری کی اور بہت زیادہ تباہی وہاں پہ آئی. اس حالت میں بھی یہ جو دونوں مبلغین ہیں انہوں نے تبلیغ جاری رکھی اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ان کی بہت تعریف کی کہ یہ دیکھیں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جہاں پہ لوگوں کو اپنی فکر ہو گئی یہ تبلیغ کا فریضہ سارا انجام دے رہے ہیں. تو یہ وہاں پہ رہے. اس کے بعد زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب کو حضور کے حکم کے ماتحت واپس تشریف لانا پڑا. یہ ایک اور علیحدہ ٹاپک ہے. اور شمس صاحب کو یہاں سے بعض حالات کی بنا پہ ان کو حیفا میں شفٹ ہونا پڑا. حملہ ہو گیا تھا چاقو؟ ہاں جی, وہ مخالفت ہوئی, ان کے اوپر حملہ ہو گیا اور اس کی بنا پہ وہاں پہ پھر فرینچ جو حکومت ہے فتنہ کو فروغ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. تو یہ پھر 1928 مارچ 1928 کو یہ آ گئے حیفا میں. یہاں انہوں نے اپنی تبلیغ کی. پہلے یہ دمشق میں انہوں نے جماعت قائم کر دی. خدا تعالیٰ کے فضل سے وہاں پہ کافی لوگ جماعت میں داخل ہو گئے اور ایک مکمل جماعت قائم ہوگی. وہاں منیر الحسنی صاحب کو انہوں نے صدر بنا دیا اور یا مشنری قائم بنا دیا لوکل, اور یہ خود حیفا میں آ گئے. یہاں انہوں نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور الحمدللہ یہاں بھی جماعت قائم کی. پھر 1929 میں اور 1930 میں 2 مرتبہ 6 ماہ کے لیے یہ مصر کا انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی اجازت سے مصر کا دورہ کیا اور وہاں پہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے وہاں پہ جماعت قائم کی. اور جیسا کہ نصیر صاحب نے بیان فرمایا, وہاں پہ جماعت کو جو ان تینوں ممالک میں جماعت کو جو سب سے زیادہ کامیابی ملی ہے وہ عیسائیت کے ساتھ ٹکر میں ملی ہے کہ جماعت نے عیسائیت کے خلاف وہ کارنامے وہاں پہ سر انجام دیے ہیں کہ لوگ حیران ہو گئے تھے کہ یہی ہے اسلام کا دفاع کرنے والے. تو مصر گئے ہیں, پھر مصر میں جماعت قائم ہوگی. وہاں مصر میں یہ تھے کہ سوڈان کا ایک آدمی وہاں پہ سیر و سیاحت کے لیے آیا تھا, تو ان کو تبلیغ کی, وہ احمدی ہو گیا اور وہ سلسلے کا ایک مبلغ تقریباً بن گئے. تو وہ جب سوڈان گئے ہیں تو وہاں انہوں نے جا کے تبلیغ شروع کر دی اور ان کا رابطہ شمس صاحب کے ساتھ رہا اور وہاں پہ بھی ایک جماعت قائم ہوگی. تو اس طرح اس پورے علاقے میں خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ جماعت احمدیہ کا پودا جو ہے لگتا چلا گیا. مولانا صاحب الفریڈ نیلسن کے ساتھ مناظرہ کیا اس میں جی, تو وہ اس کے جو محرک تھے پھر احمدی ہو گئے. یہی منیر الحسنی صاحب سے کہ الفریڈ نیلسن جو تھے وہ بشپ تھا, وہ ڈنمارک کا بشپ تھا اور وہ وہاں پہ 20 سال سے رہ رہا تھا. اس کے ساتھ مناظرہ ہوا اور اس میں جو حجت مولانا جلال صاحب شمس نے پیش کی, جو دلیلیں انہوں نے پیش کی, اس کو سن کے منیر الحسنی صاحب انہوں نے کہا کہ یہی اسلام ہے. سر جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں بلاد عربیہ میں اسلام کی تبلیغ کا, اشاعت کا, ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان افغانستان والے علاقے میں برے صغیر سارے میں باقی جگہوں میں بھی بڑی مشکلات اور بڑی مخالفت ہوئی ہے. تو کیا اس علاقے میں بھی جب گئے ہیں تو شروع میں مخالفت ہوئی ہے یا بعد میں مخالفت ہوتی رہی ہے؟ کیا حالات ہے, کیا سامنا کرنا پڑا مشکلات کا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پہ جب شاہ صاحب اور شمس صاحب وہاں پہ گئے ہیں اس وقت ہی تقریباً 2-4 مہینے کے بعد یا اسی عرصے میں بغداد میں جو عراق میں جو ہماری جماعت کے افراد تھے وہاں پہ لوکل تو شاید بہت کم تھے لیکن سارے ہندوستانی احمدی وہاں پہ مقیم تھے. تو ان کے خلاف جو امیر فیصل وہاں کا تھا حکمران, اس کی طرف سے یہ آرڈر آ گئے کہ تمہیں تبلیغ کی اجازت نہیں.
اور ان کی ساری ایکٹیویٹیز پر پابندی لگ گئی، اور جماعت نے ہندوستان میں بھی کوشش کی کہ اس مسئلے کو سالو کیا جائے، لیکن وہ کامیابی نہیں ہوئی۔ تو شاہ صاحب اپنا یہاں پہ فریضہ سر انجام دے کے دمشق سے واپس جانے والے تھے، تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ان کو ارشاد فرمایا کہ آپ بغداد سے ہوتے آئیں اور وہاں یہ اس معاملے کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جب بغداد میں پہنچے ہیں تو وہاں انہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ اللہ تعالیٰ نے تائید کی کہ ان کا صلاح الدین ایوبی جو کالج ہے اس کے زمانے کا ان کا جو کلیگ تھا، جو وہاں پہ ناظم الدروس تھا اور تاریخ کا پروفیسر تھا، رستم حیدر بیگ، وہ یہاں پہ امیر فیصل کا وہ وزیر دیوان تھا۔ تو ان سے مل کے تو ان کو کافی وہاں پہ ہیلپ ہوئی، لوگوں نے ان کی دعوتیں بھی کیں، اور حتیٰ کہ امیر فیصل نے بھی ان کی دعوت کی۔ یہ جب ان کے پاس گئے ہیں تو وہاں پہ ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ امیر فیصل نے اور بھی بے شمار باتیں ہوئیں، لیکن انہوں نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس آیت کی تفسیر پوچھی، اور اس تفسیر پوچھنے سے پہلے اس نے اپنے بھائی سے اس کی تفسیر پوچھی کہ علماء کیا کہتے ہیں، اور وہ عالم آدمی تھا، اس نے علماء کی تفسیر بیان کی۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے جب اس آیت کی تفسیر بیان کی تو وہ اشش کر اٹھا، اس نے کہا کہ آج کے زمانے میں اگر صحیح طور پہ اسلامی تعلیمات کی جو تعریف ہے اور اس کو صحیح انداز میں آپ ہی پیش کر رہے ہیں، تو یہاں پہ شاہ صاحب کو موقع مل گیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جس جماعت کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے، آپ کے ملک میں آریوں کو تو تبلیغ کی اجازت ہے، اس جماعت کو تبلیغ کی اجازت نہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم آپ کو بھی اجازت دیں گے۔ بہرحال پھر وہ درخواست لکھی گئی، لیکن 3 مہینے کے بعد یہ جو ہے جماعت کو تبلیغ کی اجازت دے دی گئی۔ پھر شاہ صاحب نے وہاں پہ عراق میں، بغداد میں اور بصرہ میں کافی تبلیغ کی، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کافی لوگ اس میں جماعت میں داخل ہوئے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہماری جماعت کا ترہ امتیاز ہے، یہ کام شاہ صاحب نے کیا ہے وہ تاریخی ہے، اور آئندہ اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جماعت یہ ایسی جماعت ہے کہ جس کے افراد حکومتوں کی رائے تبدیل کرنے کا صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ بغداد میں جو عراق میں جو ہماری مخالفت تھا اس کو اس طرح پہ شاہ صاحب کے ذریعے یہ ختم ہوئی۔ جہاں دمشق کی بات ہے، وہاں ایک طرف تو عیسائی خلاف ہو گئے، جس طرح کہ ہم نے مناظروں کا ذکر کیا، کیونکہ شمس صاحب نے بہت زیادہ مناظرے کیے عیسائیوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان علماء کے ساتھ وفات مسیح کے مسئلے پہ مثلا انہوں نے مناظرہ کیا، اور مناظرے کی یہ تھا کہ فلما توفیتنی میں وفات کا اگر آپ ثابت کر دیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں سے وفات نہیں مراد کوئی اور مراد ہے، تو 3000 کرش جو ہیں وہ انعام دیا جائے گا، لیکن وہ نہیں ثابت کر سکے۔ اور دوسرے مناظروں میں بھی جب ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم جہاد کو کہتے ہو کہ اب نہیں کرنا، جہاد کو منسوخ قرار دیتے ہو، اس لیے ہم آپ کو اگر قتل کر دیں تو یہ ہم بحق ہوں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا کہ جو اس کو قتل کر دے وہ اس پر کوئی قانونی گرفتاری نہیں ہوگی۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے پھر اچھالنی شروع کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شمس صاحب پر چاقو کا حملہ ہوا۔ وہ ایک دن شام کو باہر کچھ چیز لینے جا رہے تھے، پیچھے سے ایک آدمی نے آ کے ان پر چاقو کا حملہ کر دیا۔ اپنے گھر کے قریب وہ پہنچے تھے، پھر وہ اپنے ہمسائے کے گھر میں چلے گئے فوری طور پہ اور ان کو بتایا کہ مجھ پہ حملہ ہوا۔ اس کے بعد ان کو ہوش میں نہیں رہے، ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ کچھ عرصہ وہاں پہ رہے۔ لیکن جب وہ وہاں سے نکلے ہیں، اس کے باوجود ٹھیک ہو کے نکلے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ ٹھیک ہو گئے تھے، حالات تقریباً کنٹرول میں تھے، لیکن مولویوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا۔ تو فرانسیسی حکومت نے یہی سمجھا کہ اس فتنے کو ختم کیا جائے، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور پھر وہ وہاں سے حیفا آ گئے۔ حیفا میں بھی ان کی وہی صورتحال جاری رہی، عیسائیوں کے خلاف اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ مناظرے کیے، اور یہاں بھی انہیں ایک جگہ سے مکان انہیں تبدیل کر کے جانا پڑا کیونکہ ان پر خطرہ تھا۔ پھر ہوٹل میں رہے، وہاں بھی انہوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور ہوٹل کے باہر ہمیشہ پولیس رہتی تھی، تو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا وہاں پہ بھی کرنا پڑا۔ جزاک اللہ۔ جیسا ابھی کے حالات بتائے ہیں طاہر ندیم صاحب نے بلاد عربیہ کے، اور اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں افغانستان اور ہندوستان میں بھی جو حالات تھے،
تو ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ شہادتیں بھی جماعت کی ہو رہی ہیں اور مخالفت بھی بہت ہو رہی ہے. اس کے باوجود جو ملک کا بعض جو طبقہ ہے وہ جب بھی کسی چیز کی کوئی رہنمائی لینی ہے تو وہ جماعت کی طرف دیکھتا ہے, حضرت صاحب کی رہنمائی کی طرف دیکھتا ہے, جبکہ علماء جو ان سے ہیں ان کی کوشش, جو علماء شریعت جو ہیں ان کی کوشش یہ ہے کسی طریقے سے جماعت کو علیحدہ کر دیا جائے ہر اعتبار سے. لیکن پھر بھی جو دوسرے لوگ ہیں, روشن خیال مسلمان ہیں, وہ مسلمانوں کو, وہ جماعت کی جو رائے ہے اس کو بڑی اہمیت دے رہے تھے. یہ کیا حالات اس وقت چل رہے تھے؟ دیکھیں 1924 میں جو ہے خلافت جو تحریک ختم ہو گئی ہے, اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئی ہے. سارا جوش و خروش جو ہے ایک دم مایوسی کی لہر طاری ہو گئی. اب اس جوش و جذبے میں اتنی دور نکل آئے گئے تھے کہ مسلم لیگ جو مسلمانوں کے حقوق کی نگہداشت اور حفاظت کرنے والی جماعت تھی, جس میں قائد اعظم تھے, بڑے بڑے لیڈر تھے, وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. جو جذباتی نہیں بنے وہ ایک طرف ہو گئے. اب اس موقع پہ آپ ایک دوسری بات میں عرض کروں گا کہ اس وقت یہ ہوا کہ 1919 میں ایک نظام ڈائیارکی نظام ہوا جس کے تحت کچھ اختیارات جو ہے مقامی لوگوں کے سپرد ہو گئے, نمائندوں کے, جو منتخب نمائندے تھے ان کے سپرد ہو گئے. اس کے تحت سر فضل حسین پنجاب میں وزیر تعلیم مقرر ہوئے. پنجاب میں مسلمانوں کی 55% جو تھی وہ تعداد آبادی تھی. تو سر فضل حسین نے کوشش کی کہ ملازمتوں میں مسلمان تو بہت پیچھے رہ گئے تھے, تجارت میں بھی, نوکریوں میں بھی, تعلیم میں بھی. ان کی جتنی آبادی ہے کم از کم 40% جو نمائندی کانگریس نے بھی مانی ہوئی تھی, تو اتنی ملازمتوں میں, تعلیم میں ان کو جو ہی انہوں نے یہ کام شروع کیا, ہندوؤں اسٹیٹس کو کے قائل تھے. ان کے ایک لیڈر تھے راجہ نریندر ناتھ, انہوں نے خط لکھا وائس رائے کو کہ آپ مہربانی کر کے یہ اصلاحات ہم نہیں چاہتے, واپس لے لیں. یعنی فائدہ مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے, کچھ تھوڑی سی وہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. تو وہ اب اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سیاسی طور پہ یونائٹ نہ ہونے پائیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اس نازک موقع پہ آئے ہیں آگے, اور انہوں نے مسلمانوں کی بر وقت رہنمائی کی ہے. 1924 میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا, اس نے یہ کہا ہے کہ آبادی کے تناسب سے ہماری نشستیں پنجاب اور بنگال میں ہونی چاہیے. ہم سے لکھنؤ پیکٹ میں جو ہو گیا تھا بہرحال وہ اب ہو گیا, اب نہیں ہونا چاہیے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ان کو یہ ایک بنیادی بات بتائی کہ ایک مسئلہ ہے نیابت کا جداگانہ انتخاب. مسلمان اپنے نمائندے منتخب کریں, ہندو اپنے کریں, کیونکہ مسلمانوں کی ابھی اتنی حیثیت نہیں کہ مخلوط انتخاب میں وہ مل کے جو ہے وہ کر سکیں, جیت سکیں. تو حضرت صاحب کا یہ ایسا, پھر انہوں نے کہا کہ تمدنی اور معاشی جو ہے وہ اپنی ختم کریں ڈیپینڈنس. گاؤں میں ہوتے تھے ساہوکار ہندو, مسلمان انہیں شاہ جی کہتے تھے, ان کے ہاتھوں میں جکڑے ہوتے تھے. کوئی بڑے سے بڑا زمیندار بھی ہے, اس نے وہ ان کے ہاتھ, وہ کیا کہتے تھے جی آپ نے بچے کا نہیں کیا جی, کوئی فنکشن عقیقہ نہیں کیا, انہوں نے کہا جی ابھی فصل نہیں ہے, انہوں نے کہا اعلان کر دیں میں حاضر ہوں. تو اعلان ہوتا تھا تو ملتا نہیں تھا, پھر اس کی کنڈیشن پہ سب کچھ ہوتا تھا. تو اس طرح جکڑے ہوئے تھے غلامی. جو نیابت کا سسٹم آپ نے ذکر کیا ہے, یہ بھی ممکن تھا کہ وہ جو مسلمان ہیں ان کو ہندو کسی اپنے ہی بندے کو کھڑا کر کے مسلمان سے ڈلوا دیتے. تو وہ یہ جو تھا اثر, حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ملاقات کی ہے قائد اعظم سے 1927 میں. قائد اعظم اس بات پہ آ گئے تھے, تجاویز دہلی 1927 میں آئی ہیں, وہ اس بات پہ آ گئے تھے کہ مسلمانوں کے مطالبے کچھ مان لیے جائیں, ہم وڈرا کر جاتے ہیں جداگانہ انتخاب کا جو رائٹ ہے. حضرت صاحب نے انہیں اس سے ملے ہیں تو شملے میں, اور وہاں ان سے ملاقات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے. تو قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ ایک قوم کی تخلیق میں مخلوط انتخاب کے ذریعے ہو سکتا ہے, ویسے نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کہا بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ آئیڈیل بات ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بہت پیچھے ہیں, وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو قائد اعظم کو تب یہ بات روشن ہوئی جب 1928 میں وہ نکلے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کلکتہ سے مایوس ہو کے. انہوں نے کہا یہ ہمارے راستے جدا جدا ہیں. تو حضرت صاحب کا ایسا ذہین فتین تھے, ایسا ان کا اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا تھا کہ وہ مذہبی معاملات میں جاتے تھے, وہاں رہنمائی کرتے تھے, سیاسی معاملات میں جاتے تھے, وہاں رہنمائی کرتے تھے, معاشی حالت دیکھتے تھے, وہاں رہنمائی کرتے تھے, اسلام کا ان کو کہتے تھے, اسلام کے حوالے سے درد ان کا بیدار کرتے تھے, دنیا پہ ان کی نظر تھی, دنیا کے حالات پہ ان کی نظر تھی.
تو وہ ایسا ایک دماغ تھا، اور رہنمائی بھی لیتے تھے، لیکن سب سے پہلے یہ بات نوٹس کی ہے آریہ اخبارات نے، ہندوؤں نے، کہ ان کو روکا جائے۔ پرکاش ایک اخبار تھا، جب یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اب قیادت مان کے آگے آ رہے ہیں، ظفر اللہ خان صاحب آگے آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا یہ تو جی مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو بعد میں یہ جو مسلمان اخبار تھے، یہ زمیندار تھے، انہوں نے ان کی لیڈ، اچھا یہ کچھ کانگریس کے زمانے سے، تحریک خلافت کے دور سے کوئی ریپڈ ڈیولپ ہوا ہے مولویوں کا اور کانگریس کا، وہ تعلق چلتا رہا ہے۔ وہ منتج اس بات پہ ہوا ہے کہ انہوں نے تحریک پاکستان کی مخالفت کرنی شروع کر دی ہے، وہاں سے تعلق ڈیولپ ہوا ہے۔ تو انہوں نے وہی کانگریس کی زبان بولنی شروع کر دی کہ جی یہ تو در پردہ، کہ بھئی یہ وہ جو ہندو لیڈ دے رہے تھے کہ یہ پرے ہٹ جائے کمیونٹی، تو پھر ہماری شدی کی تحریک تھی، احمدیوں نے بہت خدمات سر انجام دی۔ ایک بار مسلمانوں کی اور ان کی صلح ہونے لگی تھی وفد کہ بھئی ہم شدی کی تحریک کے اس کے کچھ کریں، کمپرومائز کریں، ہندوؤں نے کہا احمدیوں کو لے کے آؤ، جب تک جماعت کے افراد نہیں آؤ، کیونکہ اصل بات چیز تو وہ ہے، تو تبلیغ تو یہی یہ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اور انہوں نے جو پھر لیڈ دکھائی، بعض عاقبت نااندیش انہی کے پیچھے لگے ہیں، اور انہوں نے پھر یہ پروپیگنڈا کیا۔ لیکن 1925 میں اجلاس ہوا ہے ادھر آل مسلم کانفرنس، مسلم کانفرنس کا امرتسر میں، وہاں حضرت صاحب کو انہوں نے بلوایا، بڑے بڑے مسلمانوں کے نمائندے آئے ہیں، حضور نے وہاں تجویزیں دی ہیں، اور احمدیوں کو سبجیکٹ کمیٹی میں رکھا گیا ہے، اور باوجود سے سمر کے جو الجمیت نے اور یہ علماء نے اعلان کیا کہ نہیں جی یہ تو مسلمان ہی، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور اس وقت ایک اخبار تھا البشیر، اس نے لکھا کہ مسلمان تھپڑا رہے ہیں، حالات کے مارے ہوئے ہیں، اور ہر مسلمان، ہر فرقے کا مسلمان مصیبت میں ہے ہندوستان میں، لیکن علماء وہیں ہیں جیسے 50 سال پہلے تھے، کوئی ان کو سبق نہیں سیکھ رہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ نصیر حبیب صاحب۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو خلافت کی نعمت نصیب ہے، اور آج بھی اس دور کی طرح ہر موقع پر، ہر لمحے پر خلافت کی رہنمائی ہمیں حاصل رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جماعت دن بدن ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ میں آخر پہ پروگرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں مکرم محترم نصیر حبیب صاحب کا اور طاہر ندیم صاحب کا، اس پروگرام میں تشریف لائے۔ اور میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے کہ اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال بھیجنا چاہتے ہیں، کوئی تبصرہ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں، تو آپ historicfacts@mta.tv ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی جو آپ کا سوال ہے وہ آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفادار